اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بغداد شریف کی طرف سفر کر رہا تھا۔ دریائے دجلہ کے کنارے میں نے بزرگان دین میں سے ایک کو پانی کی سطح پر مصلی بچھائے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو سجدے میں سر رکھا اور مناجات شروع کی۔ اے اللہ، خضر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اسی دوران حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نمودار ہوئے اور پوچھا، اے بزرگ، میں نے کس گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے؟ مجھے بتلا تاکہ میں اس سے توبہ کروں۔ ان بزرگ نے فرمایا، اے خضر، تو نے جنگل میں درخت لگایا ہے اور اس کے سائے میں آرام کرتا ہے اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں مخلوق خدا کی رہنمائی اور دستگیری کرتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فوراً توبہ اور استغفار کی۔ اس کے بعد ان درویش نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ تم بھی ایسے رہو جیسے میں زندگی بسر کرتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا، آپ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ان درویش نے فرمایا، میں اس طرح زندگی گزار رہا ہوں کہ اگر مجھے کہا جائے کہ یہ ساری دنیا اور اس کے مال و زر لے لو، تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اور اگر قبول نہ کرو گے تو تمہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ میں دوزخ قبول کر لوں گا اور یہ دنیا لینے سے انکار کر دوں گا، اس لیے کہ یہ دنیا میرے خدا کی شاید مغضوبہ ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے غضب اور عداوت کی نظر سے دیکھا ہو میں اسے قبول نہیں کروں گا، دوزخ کو ترجیح دوں گا۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان بزرگ کے قریب گیا، سلام عرض کیا، جواب دیا اور فرمایا، آگے آ جاؤ۔ میرے دل میں خیال گزرا کہ آگے تو پانی ہے، میں کیسے عبور کروں؟ فوراً راستہ بن گیا اور میں خیال ہی میں ان کے قدموں میں پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے میری طرف توجہ فرمائی اور کہا، اے فرید، 40 سال ہونے کو آئے ہیں، میں نے اپنے پہلو کو زمین پر نہیں لگایا اور نیند نہیں کی، مگر اے درویش، میری جو روزی مقرر ہے اگر اسے اپنے سامنے کسی آنے والے پر صرف نہ کر لوں میرے دل کو آرام نہیں آتا، کیونکہ درویشی تو یہی ہے کہ جو تمہاری قسمت میں ہو اسے دوسروں کو دے ڈالو۔ اس وقت ان کا روزینہ 2 پیالے شوربہ اور 4 عدد پتلی روٹیاں عالم غیب سے ظاہر ہوئیں۔ ایک پیالہ میرے سامنے رکھا اور دوسرا اپنے سامنے۔ ہم نے کھانا کھایا۔ جب رات ہوئی، ہم نماز عشاء سے فارغ ہوئے تو ان بزرگ نے نفل نماز شروع کی۔ میں نے بھی ان کی پیروی کی۔ انہوں نے 2 رکعتوں میں 4 مرتبہ قرآن پاک مکمل کیا، 1 رکعت میں 2 قرآن مکمل کیے۔ اس کے بعد سلام پھیرا اور سر سجدے میں رکھ ڈالا اور رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے، اے اللہ، میں نے تیرے شایان شان کوئی عبادت نہ کی تاکہ مجھے پتہ چلتا کہ میں نے کچھ کام سر انجام دیا۔ صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد مجھے الوداع کیا۔ میں نے دیکھا کہ میں دریا کے کنارے کھڑا ہوں اور وہ بزرگ غائب ہیں، مجھے پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں گئے۔ اس کا نام درویشی ہے کہ سوائے ایک ٹوٹے ہوئے گھڑے کے ان کی کوئی بھی متاع نہیں تھی۔ جب رات ہوتی تو اس کا پانی بھی گرا دیتے اور دن رات محاسبہ کرتے رہتے اور عالم تجرید و تفرید میں زندگی گزارتے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے جو اس طرح تجرید کی زندگی بسر کرتے تھے کہ مال جائیداد کا ایک ذرہ تک ان کے پاس نہ تھا۔ فرماتے تھے، قیامت کو جب سوال کریں گے کہ تیری زندگی کیسے گزری تو کہوں گا تجرید کے ساتھ گزری۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور واقعات بیان کریں گے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔